کل اسی وقت کیا ہو رہا تھا؟ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا یا شاید کوئی آرام کر رہا تھا؟ اکثر ہمیں گزرے ہوئے کل کے جاری کاموں کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اما 360 اسپوکن انگلش کے اس معلوماتی سیشن میں خوش آمدید، جہاں ہم براہ راست مستند مواد سے انگریزی کے اہم اصول سیکھتے ہیں۔ آج ہم سیدھے لیسن نمبر 35 پر بات کریں گے، یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ یہ ٹینس روزمرہ کی گفتگو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا سچ پوچھئے تو بہت ہی آسان ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس دراصل ہے کیا۔ سیدھی سی بات ہے، یہ ٹینس ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی کام ماضی میں جاری تھا اور اس وقت تک مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی کام کا جاری رہنا تو پایا جاتا ہے لیکن اس کے شروع یا ختم ہونے کا وقت نہیں بتایا جاتا۔ بس بنیادی بات یہ ہے کہ کام ماضی میں جاری تھا۔ مثال کے طور پر میں سوچ رہا تھا یا ہوا چل رہی تھی، ہے نا؟ بالکل سادہ اور منطقی بات۔ تو چلیں تھوڑا مزید گہرائی میں چلتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو میں ہم جملے کے آخر میں آنے والے چند مخصوص الفاظ سے فوراً پہچان سکتے ہیں کہ یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اگر کسی جملے کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی یا رہے تھے جیسے الفاظ آ رہے ہوں تو ذہن میں فوراً گھنٹی بجنی چاہیے کہ یہاں ماضی کے کسی جاری کام کا ذکر ہے۔ بس ان تین الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لینا اس ٹینس کو پہچاننے کی سب سے بڑی اور آسان چابی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی انگریزی بناتے وقت کون سے فعل معاون یا ہیلپنگ وربز استعمال ہوں گے۔ یہاں دو اہم الفاظ کا مقابلہ ہے، واز اور ور۔ اصول بہت ہی سیدھا سا ہے۔ اگر کام کرنے والا یعنی سبجیکٹ واحد ہے، جیسے ہی، شی، اٹ یا آئے، تو ہم واز کا استعمال کریں گے، اور اگر سبجیکٹ جمع ہے جیسے وی یا دے تو ور لگایا جائے گا۔ ہاں، یہاں ایک بات بہت غور طلب ہے کہ انگریزی میں یو کو ہمیشہ جمع ہی مانا جاتا ہے، چاہے وہ ایک شخص کے لیے ہو یا زیادہ کے لیے، اس لیے یو کے ساتھ ہمیشہ ور ہی آئے گا۔ تو آئیے اس کو مزید واضح کرتے ہیں۔ اب ہم مثبت اور منفی جملے بنانے کا فارمولا دیکھتے ہیں۔ یہ محض 4 قدم پر مشتمل ایک بہت ہی آسان سی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، دوسرے نمبر پر اسی سبجیکٹ کے لحاظ سے واز یا ورڈ لگائیں گے، تیسرے نمبر پر فعل یعنی ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کریں گے، جسے ورب کی چوتھی شکل بھی کہتے ہیں، جیسے گو سے گوئنگ، اور بالکل آخر میں آبجیکٹ آ جائے گا۔ اور اگر جملہ منفی بنانا ہو یعنی جس میں نہیں کا ذکر ہو تو بس واز یا ور کے فوراً بعد ناٹ لگا دینا ہے، جسے عام بول چال میں ملا کر وازنٹ یا وارنٹ بھی کہتے ہیں۔ باقی پوری ترتیب بالکل وہی رہے گی۔ اور اگر کوئی سوال پوچھنا پڑ جائے یعنی سوالیہ جملے بنانے ہوں تو یقین مانیں یہ اور بھی آسان ہے۔ کسی بھی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے بس واز یا ور کو اٹھا کر جملے کے بالکل شروع میں رکھ دینا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر فعل کے ساتھ آئی این جی اور آخر میں آبجیکٹ۔ اور ہاں، اگر جملے میں کیوں، کب، کیسے جیسے الفاظ آ جائیں تو WH فیملی کا وہ لفظ واز یا ورڈ سے بھی پہلے سب سے شروع میں آ جائے گا۔ بس اتنا سا اصول ہے۔ اب ذرا اس شاندار پریکٹس ڈرل کی طرف آتے ہیں جو اصل روانی پیدا کرے گی۔ ہم گوئنگ اور آئے یعنی میں کے ساتھ جملوں کی گردان کریں گے تاکہ یہ فارمولے ذہن میں پوری طرح بیٹھ جائیں۔ ذرا اس ردم کو محسوس کرتے ہیں۔ I was going، میں جا رہا تھا۔ I wasn't going، میں نہیں جا رہا تھا۔ Was I going، کیا میں جا رہا تھا؟ Wasn't I going، کیا میں نہیں جا رہا تھا؟ Why was I going، میں کیوں جا رہا تھا؟ Why wasn't I going، میں کیوں نہیں جا رہا تھا؟ یہ مسلسل مشق بولنے کی مہارت کو واقعی بہت تیزی سے بڑھاتی ہے۔ بالکل اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اب ہم جمع سبجیکٹ وی یعنی ہم کی طرف چلتے ہیں۔ چونکہ وی جمع ہے اس لیے ظاہر ہے اب ہم ور کا استعمال کریں گے۔ ذرا غور کریں۔ وی ور گوئنگ، ہم جا رہے تھے۔ وی وانٹ گوئنگ، ہم نہیں جا رہے تھے۔ ور وی گوئنگ، کیا ہم جا رہے تھے؟ ورنٹ وی گوئنگ، کیا ہم نہیں جا رہے تھے؟ وائی ور وی گوئنگ، ہم کیوں جا رہے تھے؟ وائی ورنٹ وی گوئنگ، ہم کیوں نہیں جا رہے تھے؟ دیکھا، جملے کی ساخت بالکل وہی رہی، بس واز کی جگہ ور آ گیا۔ اب باری ہے یو یعنی تم کی گردان کی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، یو کے ساتھ ہمیشہ ور ہی استعمال ہوتا ہے۔ چلیں اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ یو ور گوئنگ، تم جا رہے تھے۔ یو ورنٹ گوئنگ، تم نہیں جا رہے تھے۔ ور یو گوئنگ، کیا تم جا رہے تھے؟ ورنٹ یو گوئنگ، کیا تم نہیں جا رہے تھے؟ وائی ور یو گوئنگ، تم کیوں جا رہے تھے؟ وائی ورنٹ یو گوئنگ، تم کیوں نہیں جا رہے تھے؟
اس طرح کی بار بار مشق زبان کو ان جملوں کا اتنا عادی بنا دیتی ہے کہ بولتے وقت سوچنا ہی نہیں پڑتا۔ اور یہ پریکٹس بہت شاندار طریقے سے اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ تیسرے شخص جمع یعنی دے کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ آئیے ان 6 جملوں کو بھی روانی سے دہراتے ہیں۔ They were going، وہ لوگ جا رہے تھے۔ They weren't going، وہ لوگ نہیں جا رہے تھے۔ Were they going، کیا وہ لوگ جا رہے تھے؟ Weren't they going، کیا وہ لوگ نہیں جا رہے تھے؟ Why were they going، وہ لوگ کیوں جا رہے تھے؟ Why weren't they going، وہ لوگ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ یہ ڈرل بالکل ریاضی کے کسی فارمولے کی طرح کام کرتی ہے جو ہر بار بالکل درست نتیجہ دیتی ہے۔ اور آخر میں اس زبردست پریکٹس ڈرل کو ہی یعنی وہ کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ چونکہ ہی واحد ہے اس لیے ہم واپس واز پر آ جائیں گے۔ ہی واز گوئنگ، وہ جا رہا تھا۔ ہی وازنٹ گوئنگ، وہ نہیں جا رہا تھا۔ واز ہی گوئنگ، کیا وہ جا رہا تھا؟ وازنٹ ہی گوئنگ، کیا وہ نہیں جا رہا تھا؟ وائی واز ہی گوئنگ، وہ کیوں جا رہا تھا؟ وائی وازنٹ ہی گوئنگ، وہ کیوں نہیں جا رہا تھا؟ ان پورے 30 جملوں کی شاندار مشق کے بعد یقین جانیے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اب بولنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس سیشن کو سمیٹنے سے پہلے آئیے ان تمام اہم نکات کا ایک جلدی سے خلاصہ کر لیتے ہیں۔ لیسن 35 کا نچوڑ یہ ہے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہمیشہ ان کاموں کی بات ہوتی ہے جو ماضی میں جاری تھے۔ اردو میں ان کی پہچان رہا تھا، رہی تھیں، رہے تھے سے ہوتی ہے۔ انگریزی بناتے وقت واحد کے ساتھ واز اور جمع کے ساتھ ورڈ لگتا ہے، اور ہاں، فعل کے ساتھ ING کا اضافہ ہر صورت لازمی ہے۔ بس یہ وہ چند کلیدی اصول ہیں جو اس پورے ٹینس کی بنیاد ہیں۔ تو اب جب کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے قواعد بالکل واضح ہو چکے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کیا روانی سے انگریزی بولنے کا یہ سفر یہیں رک جانا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس مکمل کورس کو سیکھنے، تمام اسباق کے تفصیلی نوٹس حاصل کرنے اور اپنی اس پریکٹس کو اگلے درجے تک لے جانے کے لیے آج ہی UMA 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ سوچنے کی بات بس یہ ہے کہ ہمارا اگلا انگریزی کا جملہ کیا ہونے والا ہے۔ سیکھنے کے اس شاندار عمل کو یوں ہی جاری رکھیے اور اگلے سیشن میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔